میں جب ہم ایک نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے سبق کا نام ہے سبق نمبر 9، دسترخوان، جس کے مصنف ہیں وزیر آغا۔ اگر اس چینل پہ آپ نئے ہو تو میرے چینل کو ضرور شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ سبق نمبر 9، دسترخوان، جس کے مصنف ہیں وزیر آغا۔ بچوں، ہم دسترخوان ہم کب بچھاتے ہیں؟ جب ہمیں دوپہر کا کھانا کھانا ہوتا ہے، ناشتہ کرنا ہوتا ہے، رات کا کھانا کرنا ہوتا ہے، تو ہم دسترخوان بچھاتے ہیں۔ دسترخوان پہ ہم کھانے پینے کا سامان رکھتے ہیں، جیسے ہم پلیٹ رکھتے ہیں، گلاس رکھتے ہیں، کھانے کی پلیٹیں رکھتے ہیں، جو بھی ٹرے رہتی کھانے کا، جو بھی پیالہ ہوتا ہے، چمچہ ہوتا ہے، وہ سب ہم دسترخوان کو اچھی طرح سجاتے ہیں۔ ہمارے جو بھی لذیذ پکوان بنے ہوتے ہیں ہم اس دسترخوان پہ پیش کرتے ہیں۔ تو بچوں، دسترخوان ہم اس لیے بچھاتے ہیں کہ ہم اپنے کھانے کا پینے کا سامان اچھے سے رکھ سکیں۔ ہم پانی یا گلاس رکھ سکیں، جگ رکھ سکیں، پلیٹ رکھ سکیں، چمچ رکھ سکیں، اور جو بھی ہے پیالہ ہے، پیالہ ہے وہ ٹرے ہے، اسے ہم اچھی طرح سے دسترخوان میں سجا دیں۔ جیسے عام طور پہ لوگ ٹیبل کرسی کا استعمال کرتے ہیں، جیسے لوگ ٹیبل پہ کھانا رکھتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دسترخوان بچھاتے ہیں۔ پہلی بات، دسترخوان بچھا کر کھانا کھانے کا طریقہ بہت قدیم ہے، ہمارے تہذیب کا حصہ بھی ہے، یہ ایک سماجی عمل ہے۔ اس عمل کا وقت انسان کے لیے اہم ہوتا ہے، اس طرح کھانے کھانے میں آپس میں خلوص، انسیت اور غربت پیدا ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کی باتیں زیادہ توجہ سے سن سکتے ہیں۔ ابھی دسترخوان بچھانے کا رواج بہت قدیم زمانوں سے چلتے آ رہا ہے، جیسے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں دسترخوان بچھا کے کھانا کھانا چاہیے، ہمیں زمین پہ کھانا چاہیے، ہمیں سنت ادا کرنی چاہیے۔ مطلب بہت زمانوں سے ایک قدیم ایک تہذیب بن گیا ہے ہمارے ایک سماجی حصہ بن گیا ہے کہ ہمیں دسترخوان بچھا کے کھانا کھانا چاہیے، جس میں آپس میں خلوص ہو، آپس میں اپنائیت، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم مل جل کر کھائیں گے، جیسے آپ لوگ دوپہر کا کھانا کھاتے ہوں گے، رات کا کھانا کھاتے ہوں گے، تو دیکھو آپ دسترخوان بچھاتے ہوں گے، دسترخوان میں آپ کی امی آپ کے لیے جو بھی لذیذ پکوان بنائی ہوتی ہے، پلاؤ، سالن، روٹی، سارے اس کے الگ الگ برتن رکھتی ہے، پیالہ رکھتی ہے، ٹرے رکھتی ہے، چمچ رکھتی ہے، گلاس رکھتی ہے، پانی کا جگ رکھتی ہے، ہر طرح کے پلیٹیں رکھتی ہے، تاکہ ہم سب مل جل کے، آپ کے امی ابو، بھائی بہن، دادا دادی، آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں، سب ایک ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ بیٹھے اور بسم اللہ کر کے کھانے کھانے کی شروعات کریں۔ دسترخوان بچھا کر کھانے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک دو افراد کا اضافہ بھی ہو جائے تو دسترخوان پر جگہ نکل آتی ہے۔ ذیل کے انشائیے میں وزیر آغا نے کھانا کھانے کے عمل اور دسترخوان کے تہذیبی پس منظر میں رکھ کر اپنے منفرد خیالات پیش کیے۔ ابھی مصنف جو وزیر آغا ہے یہی کہنا چاہتے ہیں، دسترخوان بچھانے سے ہمارا ایک عزت والا ہے، ایک بہت ہی عجیب اچھا، بہت ہی اچھا لگتا ہے، بہت ہی عظیم لگتا ہے کہ جب ہم دسترخوان بچھاتے ہیں تو کافی لوگ بیٹھ جاتے ہیں، مطلب کافی، ایسا نہیں کہ صرف دسترخوان بچھائیں گے تو کم لوگ ہی بیٹھ سکتے ہیں، بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، سارے لوگ مل کے اچھے سے کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ آئیے مصنف جو وزیر آغا ہے وہی کہنا چاہتے ہیں کہ دسترخوان کا رواج قدیم زمانوں سے چلتے آ رہا ہے، لوگ دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں، لیکن بعض مغربی لوگ ٹیبل کرسی پہ کھانا کھانا پسند کرتے ہیں، لیکن آج بھی ہے جو ایسے ہی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے گھر میں بھی لوگ دسترخوان بچھاتے ہیں، آپ کے امی ابو نے دسترخوان لایا ہوگا تاکہ ہمارے جو بھی لذیذ پکوان دسترخوان پہ رکھ سکیں۔ سب سے پہلے مصنف کا ہم تعارف پڑھیں گے، جان بجان۔ وزیر آغا 8 مئی 1922 کو وزیر کوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اردو میں طنز مزاح نگاری کے موضوع پر مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ابھی ہمارے جو مصنف ہے وزیر آغا 1922 کو وزیر کوٹ میں پیدا ہوئے، جیسے انہوں نے تعلیم مکمل کی، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، ماہنامہ ادبی دنیا میں معاون مدیر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے بعد انہوں نے اپنا ادبی رسالہ ماہنامہ اوراق جاری کیا۔ وزیر آغا کی شمار سبتِ اول کے ناقدین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے انشائیہ مضامین میں لکھے شاعری بھی کی۔ اردو میں انشائیوں کو ایک صنف کے طور پر قائم کرنے والوں میں ان کا نام سرفہرست ہے۔ خیال پارے، ابھاروا کھلاڑی اور چوری سے یاری تک ان کے انشائیوں کے مجموعے ہیں۔ ان کے انشائیوں کا کلیات پگڈنڈی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ ادب میں طنز و مزاح اور نظم جدید کی کروٹیں اور آدھی صدی کے بعد شام کی منڈیرے سے انشائیہ کی خدا و عداوت کی تناسیف ہے۔ ابھی ہمارے جو مصنف ہے وزیر آغا جب وزیر کوٹ میں پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، مکمل کی، ڈاکٹریٹ کی،
तो उन्होंने तरह तरह के मजमून लिखना शुरू किए। आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। एक ज़माना था कि लोग फर्श पर दस्तरखान बिछाते, आलती पालती मार कर बैठते, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खाना खाते। फिर जो ज़माना बदला तो उनके नीचे कुर्सियाँ, ज़मीन, मेज़ बिछ गई जिस पर खाना चुन दिया जाता। पहले वो सर जोड़कर खाते थे, अब सरों के दरमियान फासला नमूदार हुआ। रूबरू बैठा हुआ शख्स मद मक्खन तरन लगे, मगर ज़माना कभी एक हालत में क़याम नहीं करता। चुनाचा अब की जो बात जो उसने करवट बदली तो सबसे पहले प्लेट को हथेली पर सजाकर असुर कर कद खड़े होकर ताम से हम कलाम होने की रिवायत कायम हुई। टहल टहल कर इस पर तमीज़ आजमाई होने लगी। इंसान जंगल की मखलूक में एक वाज़ा फ़र्क पैदा हो गया था। इंसान एक जगह बैठकर खाना खाने लगा, जबकि जंगली मखलूक चरागाहों में चरती फिरती थी, परिंदों दाने तुंगे की तलाश में पूरे खेत को तामक्ष बना देते। अब बाकी न रहा और मुद्दतों के बिछड़े हुए सीना शाकान चमके एक बार फिर अपने अजीज़ों से मिले। अभी मुसन्निफ़ यही कहना चाहते हैं कि कदीम ज़मानों से दस्तरखान बिछाने का रिवाज चलते आ रहा है, जिससे हम इंसान हैं, हमारे अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला ने जब हमें इंसान बनाया तो हम इंसानों का रहना तरीका भी अलग है। जैसे इंसानों का एक घर होता है, और आजकल के घर भी काफ़ी काफ़ी डिज़ाइन वाले हो गए, काफ़ी मतलब अच्छे हो गए हैं। जैसे लोग पहले झोपड़ में रहते थे, चौल में रहते थे, अभी तो लोग बिल्डिंगों में और बंगलों में रहने लगे, फ्लैटों में रहने लगे हैं। तो शायद ये मुसन्निफ़ यही कहना चाहते हैं कि दस्तरखानों खाने को बिछाने का रिवाज कदीम ज़मानों से चलते आ रहा है, कि जब हम हमारा जब खाना खाने के बादशाहों के ज़मानों से जब हमारा खाना खाने का वक्त होता था तो हम एक बड़ा सा दस्तरखान बिछाते थे। उस पर हमारे कीमती जो भी लजीज पकवान है उसे पेश करते, म, जैसे मटन हो, चिकन का सालन हो, पुलाव हो, सब्ज़ी हो, रोटी हो, दाल हो, जो भी आपके घर में बना हो उसे वो हम दस्तरखान में पेश करते हैं। जैसे हम प्याला, कलछुल और पानी का गिलास, जग, ट्रे और हम सब कुछ सारी खाने पीने की सारी अशिया को हम दस्तरखान पे सजाते हैं। लेकिन आजकल का जो कदीम ज़माना हो गया, मॉडर्न ज़माना हो गया, कि लोग दस्तरखान के अलावा के बजाय बजाय किसका इस्तेमाल करते हैं, मेज़ कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं, मेज़ पे खाना सजाते हैं। और एक ऐसा होगा जैसे बड़े बड़े आप होटलों में जाते होंगे तो देखो वहाँ पे लोग टेबल कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे लोग मज़े से खाना खाते हैं। लेकिन देखो इंसानों और जानवरों में और परिंदों में काफ़ी खाना खाने का फ़र्क है। जैसे परिंदे जो उड़ते हैं वो झाड़ियों में अपना घोंसला बनाते हैं, वो अपने अपना पेट पालने के लिए यहाँ से वहाँ बहुत सारी जगहों में दाने की तलाश करते, तब जाके उनका पेट भरता है। जैसे जानवर जो रहते हैं वो जंगलों जंगलों मतलब क्या करते हैं, जानवर का शिकार करते हैं, ऐसे जानवर को ढूंढते हैं जिनसे उनका वो पेट भर सके। मतलब जानवरों का खाना खाने का तरीका और परिंदों का खाना खाने का तरीका बहुत ही मुख्तलिफ है। जैसे हम तो अल्लाह ताला ने हमें तो शुक्र करना चाहिए, अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है। तो यहाँ पे जो है मतलब जो भी जानवर है वो जैसे बहुत से जंगली जानवर जो जंगलों में रहते हैं तो अपने शिकार के लिए वो जंगलों में जानवर की तलाश करते हैं। जो परिंदे रहते हैं वो खेतों में जाते हैं कि उन्हें कोई ग़िज़ा मिल जाए, उन्हें कोई अनाज मिल जाए खाने के लिए। अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या हमारी तहज़ीब का ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ किया गया है, तो मैं कहूँगा बेशक ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ, क्योंकि हमने फ़र्श पर चौकड़ी मारकर हम फर्श पर चौकड़ी मारकर बैठने की रिवायत तरक करके खड़े होकर फिर चलकर खाना खाने के तीरों को अपना लिया है, जो चलने दाना वंगा निकलने में एक जदीद रूप है। किसी भी कौम के ऊपर जाने या नीचे आने का मंजर देखना तो मकसूद हो तो ना देखे, इसमें क्या कब्ज़े कुदरत में कितने इलाके खजाए आए या चले गए, फ़कत ये देखे कि इसने दाम और शिरकाए ताम के साथ क्या सलूक किया। बचपन की बात है, हमारे गांव में हर साल कपड़ा बेचने वाले पठानों की एक टोली वार्ड होती। ये लोग सारा दिन गांव भर फिरकर कपड़ा बेचने के बाद शाम को मस्जिद के हिजरे में जमा होते, फिर वो ज़मीन पर कपड़ा बिछा कर दायरे के अंदर बैठ जाते। दरमियान में शोरबे से भरी हुई परात को बहराकिल का मंजर दिखाते, जिसमें गोश्त की बोटियां नन्हे जजीरों की तरह उभरी हुई दिखाई देती। इन बोटियों को एहतियात से निकाल कर एक जगह ढेर कर देते। शोरबे में रोटियों के टुकड़े भिगोकर उनका मलीदा सा बना
بنا لگتے. ابھی مصنف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آج ہمارا جو کھانا کھانے کا طریقہ ہے بالکل ہی جو رجحان ہے بالکل تبدیل ہو چکا ہے. جیسے آج ہم نے دسترخوان بچھانا بالکل بند کر دیا ہے کہ لوگ میز کرسی کا استعمال کرنے لگے. بعض لوگ تو میز کرسی کو بھی بدل دیے, لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے. جیسے آپ نے بڑی بڑی آج کل اگر آپ کسی کی شادی بیاہ یا کسی کی سالگرہ میں آپ کسی کی دعوت میں جاتے ہوں گے تو دیکھو لوگ, پہلے کا ایک وقت رہتا تھا کہ لوگ دسترخوان بچھا کے زمین پہ کھانا کھاتے تھے, کہ بعد میں جیسے جیسے وقت بدلتے گیا, زمانہ بدلتے گیا, تو لوگ میز کرسی کا استعمال کرنے لگے. اب تو چھوڑیے, میز کرسی کو بھی لوگوں نے بند کر دیا استعمال کرنا. اب تو لوگ کھڑے کھڑے کھانا کھاتے. کہ اگر آپ بہت سے پارٹی ہال میں جاتے ہوں گے, شادی بیاہ والے کسی کی شادی میں جاتے ہوں گے, کسی کی تقریب میں جاتے ہوں گے, تو لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھانا پسند کرتے ہیں, جس کو ہم بوفے سسٹم کہتے ہیں. لیکن کیا فرق ہو گیا انسانوں اور جانوروں میں؟ کیا فرق ہو گیا؟ جانور تو جو لوگ ناسمجھ ہوتے ہیں انہیں کوئی طریقہ نہیں, وہ کیسے بھی کھا لیتے ہیں. لیکن ہم تو انسان ہیں, ہمارے اندر ایک سلیقہ ہونا چاہیے, ہمارے اندر ایک ادب و احترام ہونا چاہیے کہ ہمیں کس طرح کھانا کھانا چاہیے. اور یہاں پہ مصنف یہی کہنا چاہتے ہیں, بعض لوگ تو ایسے مطلب کھانا کھانے کا ان کا جو بالکل ہے جو رواج کافی الگ ہو گیا ہے, کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں مطلب لوگ جو کاریگر رہتے تھے دن بھر کپڑے بیچنے کے بعد, مطلب جب وہ تھک جاتے تھے تو مسجد کی نماز, مسجد میں جا کے نماز ادا کر کے وہ کیا کرتے تھے, ایک گروہ بناتے تھے, اور وہیں پہ اپنا جو بھی کھانے پینے کا سامان ساتھ میں مل کر لوگ ایک دسترخوان بچھا کے کھانا کھاتے, تاکہ ایک طریقہ لگے کہ کوئی انسان یہاں پہ کھانا کھا رہا ہے. جب ملیدہ تیار ہو جاتا تو شرکائے تام پوری دیانت داری کے ساتھ آپس میں بوٹیاں تقسیم کرتے, پھر اللہ پاک کا پاک نام لے کر کھانا کھانے کا آغاز کر دیتے. وہ کھانا رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر کھاتے, مگر بغیر رکے بے تکان بولتے. مجھے ان کے کھانا کھانے کا انداز بہت ہی اچھا لگتا تھا, میں انہیں دیکھتا خوش ہوتا, وہ بھی مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. برادرانہ نہ محبت میں لتھڑا ہوا ایک آدھا لقمہ میری طرف بھی بڑھا دیتے. ان میں سے جب ایک شخص لقمہ مرتب کر لیتا تو پہلے ہی قریبی ساتھیوں کو پیش کرتا, دوسرے جزاک اللہ کے الفاظ وصول کرنے کے بعد اپنے منہ میں ڈالتا. محبت اور بھائی چارے کا ایک ایسا لازوال منظر آنکھوں کے سامنے ابھرتا ہوا, میں حیرت زدہ ہو کر انہیں بس دیکھتا ہی چلا جاتا. تب میں دسترخوان پر کھانا کھانے کے اس عمل کو گھر والوں کے طرز عمل سے موازنہ کرتا, کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی, کیونکہ ہمارے گھر میں صبح شام ہانڈی تقسیم کرنے والی بڑی خالہ کے گردا گرد بچوں کو ایک ہجوم جمع ہوتا. مجھے یاد ہے جب بڑی خالہ کھانا تقسیم کر رہی ہوتی تو ہماری ہر آنکھیں ہانڈی میں ڈولی کی گوتے لگاتی, پھر وہاں سے برآمد ہو کر ہماری کسی سگی ساتھی کی رکابی میں اترنے کا عمل کا ہمیشہ شک کی نظروں سے دیکھتی. تو یہاں پہ مصنف یہی کہہ رہے, جو ہمارے جو ہے مصنف ہے وہی کہہ رہے کہ آج کل تو ہمارا کھانے کا جو رجحان ہے کافی تبدیل ہو چکا ہے, کہ لوگ کس طرح کھا رہے. اگر آپ کسی کی شادی بیاہ کی تقریب میں جاؤ گے یا پارٹی ہال میں جاؤ گے تو لوگ دیکھو, لوگ تو دسترخوان بچھانا ضروری نہیں سمجھتے. پہلے تو لوگ میز کرسی کا استعمال کر رہے, اب تو کھڑے ہو کے کھانا کھاتے. تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ لیکن مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک بار کا میرے گاؤں کا واقعہ, کہ لوگ جو فیری کرنے والے کپڑا جو بیچتے تھے, جو دو تجارت کرتے تھے, جب وہ ان کا جو دھندے کا وقت ختم ہو جاتا تو وہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد جو بھی اپنے ساتھ کھانے کا سامان لائے رہتے تو کیا کرتے, سب جمع ہو کے ایک دسترخوان بچھاتے, جو بھی کھانا کھلائے ہیں, جیسے کسی نے دال لایا, کسی نے روٹی لایا, کسی نے شوربہ لایا, کسی نے سبزی لایا, سب ایک دسترخوان پہ بچھاتے اور مل جل کر مطلب مل جل کر اپنے پیار محبت سے کھانا کھاتے. مطلب ان میں بھی ایک پیار خلوص ہوتا ہے, ایک محبت ہوتی ہے, ایک بھائی چارگی ہوتی. اور اگر کسی نے شخص نے کھانا نہیں کھایا تو اسے بھی پوچھتے کہ آپ بھی ایک لقمہ آپ بھی یہ ذائقہ لیجیے, آپ بھی ذائقہ اسے چکھیے. تو سامنے والا کیا کہتا ہے, جزاک اللہ. جیسے جزاک اللہ ہم کس کو بولتے ہیں, جو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاک اللہ مطلب ہم شکر کر رہے ہیں. تو ایک بولتے ہیں نا, ایک اکتا بنی ہوتی, ایک اپنائیت بنی ہوتی, ہم مل جل کر ایک بھائی چارگی کی طرح کھانا کھاتے. یہ دسترخوان بچھانے کا طریقہ مجھے کافی پسند آیا, کہ یہ طریقہ میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ ہمیں بھی اس طریقوں کو اپنانا چاہیے, ہمیں بھی دسترخوان بچھا کے ساتھ میں ایک اچھے سلیقے ادب سے کھانا کھانا چاہیے. اگر کسی رکابی میں نسبتاً بڑی بوٹی چلی جاتی تو بس قیامت آ جائے. ایسی صورت میں خالہ گردہ پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمیں بڑی بوٹی کی تکابی بوٹی کرنے پر تیار ہو جاتے. چھینا جھپٹی اس روایت کا ایک ننھا سا منظر دکھانے, جو نئے زمانے کے تحت میں ابھی عام ہونے لگی ہے. مطلب مصنف یہ کہہ رہے کہ مجھے تو میرے خالہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب خالہ آتی تھی, ہانڈی میں جب سالن لیے باٹے ہوئے آتی تھی,
اور ہم بوٹی کے لیے لڑا کرتے تھے کہ ہم مجھے چھوٹی بوٹی ملی, مجھے بڑی بوٹی ملی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج وہ طریقوں کو اپنایا گیا. جیسے آپ نے پارٹی ہال میں, شادی بیاہ والے تقریب میں دیکھا ہوگا کہ لوگ کھڑے کھڑے کھانا کھاتے ہیں, ان کے سامنے کھانے کا سامان رکھا ہوتا ہے, لوگ ایسا کھاتے ہیں کہ یہ مجھے چھوٹی بوٹی ملی, بڑی بوٹی ملی. تو ان سب چیزوں پہ ہمیں کافی غور کرنا ہے کہ ہمیں ایک اچھے اصول اور طریقوں کو اپنانا ہے. اس زمانے میں کبھی کبھار ایک انگریز افسر بھی والد صاحب سے گھوڑے خریدنے آ جاتا. والد صاحب اس کے لیے میز کرسی لگواتے, انگریزی کھانا تیار کرواتے, پھر گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے. ہمیں اس سے بہت ڈر لگتا ہے, اس لیے ہم اکثر کھڑکی کی جالی کے ساتھ چہرہ لگا کر کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے, حیران ہوتے کہ جب صاحب بہادر کھانا کھا رہا ہے یا آپریشن کر رہا ہے, وہ اپنی پلیٹ میں ابلا ہوا آلو لے کر بیٹھ جاتا, پھر چھریوں میں کانٹوں سے گھنٹوں اس پر کھچے اڑاتا رہتا. یوں لگتا جیسے وہ میدان جنگ میں کھڑا ہے. آلو اس کا دشمن جسے وہ اپنے سلے کی مدد سے زہر کرنے میں مصروف ہے, جو کھانے کے معاملے میں رواداری, مفاد, لطف اندوزی کا رویہ ہے. اس انگریز افسر میں مجھے قطعاً نظر نہ آیا. ابھی یہاں پہ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جب میرے والد صاحب کے گھر میں انگریز آیا کرتے تھے, تو انگریزوں کو کھانا کھانے کا طریقہ انگریز آیا کرتے تھے. میرے والد صاحب کے گھر انگریز آیا کرتے تھے, جو انگریز افسر تھے والد صاحب سے گھوڑا خریدنے کے لیے آیا کرتے تھے. تو ہمارے والد صاحب ان کے لیے کھانے پینے کا بالکل بندوبست کیے رہتے, میز کرسی میں کھانا لگواتے, انگریزی کھانا بنواتے. اور انگریز کیسے کھانا کھاتے, انہیں تو ایسا لگتا تھا کہ ایسا لگتا تھا وہ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے. ایک پلیٹ میں جو بھی انہیں سبزی لینا ہے, روٹی چاول لینا ہے, ابلے ہوئے آلو کو ایسے چاقو سے چیر پھاڑ رہے, ایسے لگتا ہے کہ وہ آپریشن کر رہے ہیں. تو مصنف یہی کہہ رہے کہ انگریزوں کا تو کھانا کھانے کا طریقہ واقعی مختلف ہے. کہ انہوں نے ایک روٹی لیا, چاول لیا, یا بوٹی لیا, آلو لیا, وہ چھوڑی چمچوں سے اس طرح کھروچ رہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آلو اور سبزیوں کا کیا ہونے والا ہے, آپریشن ہونے والا ہے. تو انگریز افسر کا بھی کھانا کھانے کا طریقہ بالکل ہی مختلف ہے. سچی بات ہے یہ ہے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی روایت ہمارا عزیز ترین ثقافتی ورثہ تھا. اب یہ روایت اول تو نہیں, کہیں نظر نہیں آتی, کہیں نظر آ جائے تو ہمارے سرمندی کے فی الفقور خمود میں سمجھ جاتی. حالانکہ اس میں شرمندہ ہونے کی قطعاً کوئی بات نہیں, بلکہ میں کہوں گا کہ دسترخوان پر بیٹھنا ایک تہذیبی اقتدام ہے, جبکہ کھڑے ہو کر کھانا ایک نیم وحشی عمل ہے. مثلا یہی دیکھنے جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے تو دائیں بائیں یا سامنے بیٹھتے شخص سے آپ کے برادرانہ مزاجی سوار ہو جاتے. آپ محسوس کرتے جیسے چند ساعتوں کے لیے آپ ایک دوسرے کی خوشیوں, غموں اور بوٹیوں میں شریک ہو گئے ہیں. چنانچہ جب آپ کے سامنے بیٹھا ہوا آپ کا کرم فرما, دریا دلی اور مروت کا مظاہرہ کرتے اپنی پلیٹ کا شامی کباب کی رکابی میں رکھ دیتے, جوابی آل غزل کے طور پر آپ بھی اپنی پلیٹ منہ کی ٹانگ نکال کر اسے پیش کر دیں. اس کے لیے بات کھانا کھانے کے لیے دوران لین دین کی اور خوشگوار افزا قائم ہو جاتی. جب ہماری ہزاروں برس کی تہذیب کا مزہ ایک لحظ کے لیے بھی یہ خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص آپ کا مکمل ہے, اور آپ کی ذرا بھی آنکھ جھپکتی وہ آپ کی پلیٹ پر ہاتھ صاف کر دیے جا رہا ہے. دسترخوان کی خوبی اس پر بیٹھتے ہی اعتماد کا فضا بحال ہو جاتی ہے. آپ کو اپنا شریک طعام اور ہر درجہ کی شریف دکھائی دینے لگتی. دوسری طرف کسی بھی بوفے ضیافت کا تصور کیجیے تو آپ کو نفع نفسی اور چھینا جھپٹی کا فضا کا احساس ہوگا. ڈارون کا جہد لغبہ کا نظر یہ بالکل سچا برحق نظر آئے گا. مصنف یہی کہہ رہے کہ ہمیں اپنے قدیم زمانے کے طریقوں کو ہی اپنانا چاہیے. جیسے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ ہمیں دسترخوان بچھا کے کھانا چاہیے. اگر چاہے ہم میز کرسی پہ بیٹھے یا زمین پہ بیٹھے, ہمیں دسترخوان بچھانا ضروری ہے. لیکن یہاں پہ مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اکثر لوگوں میں دیکھا جیسے انگریزوں کا کھانا کھانے کا طریقہ الگ ہے, لیکن آج کل اگر ہم کسی شادی بیاہ کی تقریب میں جائیں یا پارٹی ہال میں جائے یا کسی بھی دعوت میں جائے, لوگ تو کھانے کھانے کا طریقہ سلیقہ ہی بھول گئے. دسترخوان بچھانا ایسا لگتا ہے بھول گئے, کہ ایسے کھا رہے کہ انہیں بولتے کسی چیز کا وہی نہیں ہے بالکل. کوئی کسی کا ان کے اندر کوئی ادب و احترام ہے, نہ کوئی عزت ہے. اس طرح بھی جو بھی کھانا لے رہے ایسے کھڑے کھڑے کھا رہے, ایسے کھڑے کھڑے نہ ہی کھانے میں کوئی لذت لگ رہی ہے, نہ کہیں کھانے میں کوئی مزہ لگ رہا ہے. مصنف یہ کہہ رہے کہ جب ہم دسترخوان بچھا کے ہم کھانا کھاتے, جیسے دسترخوان میں ہمارے لذیذ پکوان رکھتے, پلیٹ رکھتے, گلاس ٹرے رکھتے ہیں, چمچ سارے قیمتی کھانے پینے کا سامان رکھ دیتے ہیں,
اور ہم جب اپنے خاندانوں سے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنے امی ابو بھائی بہنوں اور دادا دادی رشتے داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کھانے کا مزہ ہی کچھ ہوتا ہے کہ آپس میں بھائی چارگی ہوتی ہے، آپس میں پیار بڑھتا ہے، ہم ایک دوسرے کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں۔ دسترخوان کا ایک اور خوبی اس کی خود خلافت ہے، جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہو تو اس یقین کے ساتھ آپ کی جملہ ضروریات کو بے طلب پورا کر دیا ہے، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے دسترخوان پر ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، حتیٰ کہ اچار چٹنی پانی کے علاوہ کھلال تک مہیا کر دیے گئے۔ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد اگر آپ کسی کو مدد کے لیے بلانے پر مجبور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میزبان نے حق میزبانی ادا نہیں کی یا مہمان نے اپنے منصب کو نہیں پہنچاتا۔ ابھی یہاں پہ مصنف یہی کہہ رہے ہیں کہ آج کل تو لوگوں کو دسترخوان بچھانے کا بالکل طریقہ ہی ادب و احترام ہی بھول گئے کہ لوگ میز کرسی کو بھی چھوڑ دیا ہے، لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ کوئی کھانے کھانے کا طریقہ ہے؟ یہ کوئی ادب و سلیقہ ہے؟ نہیں۔ مصنف یہی کہہ رہے کہ بعض لوگ جیسے جب ہم دسترخوان بچھاتے ہیں تو چاہے ہم دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں، رات کا کھانا کھا رہے ہیں، تو ہمارے دسترخوان میں ساری چیزیں، ساری اشیاء کیا ہونی چاہیے؟ موجود ہونی چاہیے، جو بھی جیسے اچار ہے، چٹنی ہے، پانی کا گلاس ہے، چاول ہے، روٹی ہے، سبزی ہے، پیالہ ہے، سب کچھ ہمارے دسترخوان پہ موجود ہونا چاہیے تاکہ ہمیں بار بار اٹھنا نہ پڑے۔ دسترخوان کی یہ بھی کوئی زمین کے سینے سے چمٹا رہتا ہے تاکہ وہ زمین سے اس کی سرا قوت کشید کر سکے۔ جب آپ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اس کی ضائع ہزار گنا بڑھ جاتی، جبکہ میز کرسی یا چل پھر کر کھانا کھائے تو صاف محسوس، کھانے میں کوئی برکی موجود نہیں ہے، برقی روح موجود نہیں، جب جو زمین کی شروعات سے دسترخوان کا قوتوں پھر وہاں سے انسان کی رگوں میں بغیر کسی انسان کی رکاوٹ پہنچتی ہے۔ مصنف یہی کہہ رہے کہ آج کے زمانے میں دسترخوان بچھانے کا طریقہ ہی بالکل بدل گیا ہے۔ لوگ ایسا لگتا ہے کہ سلیقہ ادب و احترام ہی بھول گئے کہ لوگ پہلے میز کرسی پہ کھاتے تھے، اب تو میز کرسی کو چھوڑ کر انہوں نے تو کھڑے کھڑے کھانا شروع کر دیا۔ یہ کوئی ادب ہے؟ کوئی احترام ہے؟ ہمیں سلیقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عمل پہ ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ دسترخوان آپ کو زمین کے لمس یہی سے آشنا نہیں کرتا بلکہ انگلیوں کے لمس سے بھی متعارف کرواتا ہے۔ چھری کاٹے چمچے سے کھانا کھانے میں لطف کہاں جو ہاتھ سے کھانا کھانے میں، اس میں دوہرا لطف ہے، ایک تو اس کی چیز کا لطف جو کھائی جا رہی ہے، دوسری انگلیوں کا لمس۔ ابھی آپ مصنف یہ کہہ رہے کہ آج کا زمانہ تو اور ہی ہو گیا ہے کہ لوگ پہلے دسترخوان بچھا کے قدیم زمانوں میں کھایا کرتے تھے، بادشاہ مغلوں کے زمانے میں، اس کے بعد لوگوں نے میز اور کرسی کو اپنا لیا۔ میز کرسی کے علاوہ اب کس پہ کھا رہے؟ کھڑے کھڑے ہو کے کھا رہے کہ ایسے انہوں نے پلیٹ لیا، گلاس لیا، جو بھی انہیں کھانا ہے، چمچ لینا ہے، کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں میں اتنی بھگدڑ ہو گئی ہے، بعض لوگ ایسے کھا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس کھانے سے جھگڑا کر رہے ہیں، کھانے سے فائٹنگ کر رہے ہیں، ان کا ایسا لگتا ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے۔ دسترخوانی آپ کو پہلی بار اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہر کھانے والی کی زبان، تالو، دانت اور ہونٹ کھانے میں دوران مل جل کر ایک ایسی مخصوص آواز نکالتے جو نہ صرف دوسروں آوازوں سے مختلف ہوتی بلکہ جس میں کھانا کھانے کی ساری شکل سمائی ہوتی ہے۔ کسی شخص کے اصل کردار سے آشنا تو کہ کھانے کے دوران اس کے منہ سے برآمد ہونے والی آوازوں پہ کان دھرے، کیونکہ ہر شخص کے اندر کی ساری شرافت اس کے کھانے کی آواز سے میں مضمر ہوتی ہے۔ مصنف یہ کہہ رہے کہ آج کل کے لوگوں کا دسترخوان کا جو طریقہ ہے، جیسے قدیم زمانے میں ہم دسترخوان بچھا کے ہم کھایا کرتے تھے، ہمارے جو بھی اشیاء رہتے تھے کھانے پینے کے، جو بھی سامان سے دسترخوان پہ دسترخوان پہ رکھتے تھے، ہمارے امی ابو بھائی بہنوں اور دادا دادی کے ساتھ مل جل کے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتے، جس سے آپس میں پیار بڑھتا، ایک سلیقہ ہوتا۔ ابھی یہاں پہ مصنف یہ کہ دسترخوان پہ کھانے کھانے کا میرا ایک یہی فائدہ ہے کہ ہم بولتے ہیں نا، ہماری جو بھی ہے، جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے مل کے کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے اندر ایک محبت پیدا ہوتی ہے، جیسا لگتا ہے کہ ساری زبان، تالو، دانت اور سب کچھ نے کھانا دسترخوان بچھانے کا طریقوں کو بھول گیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ دسترخوان پر پوری لجممی سے بیٹھ کر کھانا کھانے، اب بوفے ضیافت میں انتہائی سراسیمگی کے عالم میں کھانا ہر مار کرنے میں ہی فرق ہے، جو محبت اور ہوس میں، خوشبو اور بدبو میں ہے، صبح کی چہل قدمی اور صبح کی دوڑ میں ہے۔ مصنف یہ کہہ رہے کہ آج کل لوگوں نے دسترخوان بچھانے کا رجحان بالکل بند کر دیا ہے، بالکل ان کے دسترخوان بچھانے میں کافی تبدیلی آ گئی، جسے بعض لوگ پہلے میز کرسی کا استعمال کرتے ہیں، اب تو اگر ہم شادی بیاہ کی تقریب میں جائیں گے تو لوگ کھڑے کھڑے کھانا کھانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے ایک فیشن بن گیا ہے، ان کا جو ماڈرن خیالات کو کہ نہیں ہمارے لیے تو یہ فیشن ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس میں نہ کوئی محبت ہے، نہ ہی کوئی اپنائیت ہے، لوگ بولتے انہیں لوگوں میں ایسا لگتا ہے کہ کھانا کھا رہے کہ لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے،
وہ بعض لوگ یہاں بھاگ رہے، بعض لوگ یہاں بھاگ رہے ہیں. اب بعض لوگ جو انگریزوں کا کھانا کھانے کا طریقہ ہے وہ تو پلیٹ میں آلو لے کے چمچ کو اور چھری سے اس طرح کھوچے، ایسا لگتا ہے کہ آپریشن کر رہے ہیں. مطلب ایسا لگتا ہے کہ کوئی رونق ہی نہیں ہے. آئیے سبق کے ذرا معنی دیکھیں گے. نمودار ہونا، ظاہر ہونا، یہاں ہونا، مقابل مخالف. سروپت کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا، ہر ہم کلام ہونا، بات کرنا، مخاطب ہونا. تختے مقصودہ کسی مقصد کے کسی چیز کو بار بار استعمال کرنا. سینا چاکن چمن مراد عاشق، طرف کرنا چھوڑ دینا، وتیرا طریقہ. شرکا شریک کی جمع شرکت کرنے والے. وارد ہونا، حاضر ہونا، حریص لالچی. تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ سبق جو ہے گستاخان آپ کو بےحد پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. اپنا خوب خیال رکھیے.